اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ ثم مأواہم جہنم، ان کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ سارے بولیں جہنم ہے، وبئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اب آگے اس کے برعکس نیا موڑ آیا، فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں۔ کتنے عالی شان باغات ہیں؟ فرمایا تجری من تحتھا الانہار، ایسے عالی شان باغات ہیں کہ ان باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، آب زمزم کی نہر، شہد کی نہر، دودھ کی نہر۔ فرمایا یہ ان باغات کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ان کے لیے باغات ہیں، اور ان کو وہ عطا کیے جائیں گے، اور ان کو ان میں جنتوں کے باغوں میں داخل کیا جائے گا۔ اور ایسا نہیں کہ کچھ لمحے کے لیے داخل کیا جائے پھر ان کو جنت سے نکال دیا جائے۔ فرمایا سنو، جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں ان کو جب جنت کے باغوں میں داخل کیا جائے گا تو خالدین فیہا، وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے، ان کو دوبارہ اس جنت سے بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان کا جنت میں داخل کیا جانا در حقیقت نزلا من عند اللہ، ان کے رب کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ اور بیلیوں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ فرمایا ان اللہ سے ڈرنے والوں کا، تقوی اختیار کرنے والوں کا، مومنوں کا، فرمایا جنت میں داخل کیا جانا ان کے رب کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، فرمایا اب سنو، ان کے لیے دعویٰ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور فرمایا ان کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو، مومنین کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے رب کی طرف سے یہ ان کے لیے مہمان نوازی ہوگی۔ اور اب آگے دعویٰ سنو مومنین کے لیے، فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ نے جو اپنے ہاں ان کے لیے جزا بچا کر رکھی ہے نیکوکاروں کے لیے، وہ بہت بہتر ہے اس سے بھی، وہ اس سے بھی بہت بہتر، یعنی جو کچھ بیان کیا گیا، بیان فرمایا گیا نا اس آیہ مقدسہ میں کہ ان کو عالی شان باغات میں داخل کیا جائے گا، ایسے عالی شان کے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ بیان فرما دیا۔ فرمایا اللہ نے جو ان ڈرنے والوں، تقوی والوں کے لیے اور مومنین کے لیے جزا تیار کر رکھی ہے، جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ تمہاری عقلوں کو سمجھنے کے لیے ہے، در حقیقت جو اللہ کے ہاں ہے وہ تمہاری عقلوں سے وراء الورا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے مومنین کے لیے جو جزا قیامت کے دن کے لیے رکھی ہے، فرمایا کسی کان نے آج تک نہ اس کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، نہ کسی تصور میں اس خیال کو رکھا گیا، نہ کسی دل میں اس خیال کو رکھا گیا، فرمایا اسے پردے میں چھپا کے رکھا گیا۔ وہ مومن جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ساری زندگی اپنے رب اور رب کے دین کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں گزار کے جاتے ہیں، فرمایا جب یہ آخرت میں پہنچیں گے اور ان کو اس اعزاز جو اللہ نے وما عند اللہ خیر للابرار، اس صورت میں جو ان کے لیے اللہ نے انعام رکھا ہے، فرمایا جب یہ دیکھیں گے تو یہ حیران ہو جائیں گے، اس کا تو دنیا میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جو کچھ ہمارے رب نے، اللہ فرما رہا ہے، کیسا دعویٰ فرمایا رب تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن میں، فرمایا جو کچھ ہم نے بچا کے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو کچھ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی عقل اس کا تصور نہیں کر سکتی، انسانی دل اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ ہمارے رب نے آخرت میں ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں بچا کے رکھی ہیں۔ آقا علیہ السلام حضور چونکہ معراج کی رات جنت بھی دیکھ کے آئے، دوزخ بھی دیکھ کے آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن جب وہاں پہنچیں گے نا حیران ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ اے نہ بارت ایسی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے بارے میں تو ہمارے ذہنوں میں دلوں میں کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا، اتنی بڑی نعمتیں، اتنی عالیش، دیکھیں نا اس سے بڑی نعمت اور کیا۔ یہاں زندگی میں ہم جتنے گوٹے گھساتے ہیں، گٹے گھساتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، دن رات اپنا وجود گالتے ہیں، عقل ساڑتے ہیں، دل جلاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، یہ سارا کچھ کس لیے؟ کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی اچھی کم از کم عزت کے ساتھ مل جائے، اسی لیے کرتے ہیں نا۔
جنت میں جو ایک نعمت ہوگی اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جنتی کے دل میں خیال پیدا ہوگا جس چیز کے کھانے کا، وہ چیز چل کے خود اس کے پاس آ جائے گی. اب وہ چیز خود چل کے اس کے پاس آ جائے گی. اور اس سے بڑھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مومنوں کو رب کے دیدار کا شربت پلایا جائے گا، رب کے دیدار سے نوازا جائے گا.